السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھے لوگ مجھے شاید چند نظر آ رہے ہیں، باقی سارے نوجوان ہیں، تو جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اوپر کا جو مجمع بیٹھا ہے، آپ نظم و ضبط کے ساتھ جواب پھر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اور تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ اور اپنی ہی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ضلع راولپنڈی کے تمام ذمہ داران کی اور ان کے یونٹس کی بھرپور محنت اور جدوجہد سے یہ آج گلدستہ شعور ختم نبوت و دفاع پاکستان طلبہ سیمینار کی صورت میں آپ کے سامنے سجا ہوا ہے، اور اس پر میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرز پر انہیں مزید مسلسل استقامت اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم ایس او جو ہے یہ اپنا ایک مشن اور کاز رکھتی ہے، اپنی ایک دعوت رکھتی ہے، اور ہماری دعوت کیا ہے؟ یہ دوست احباب اس طرف متوجہ ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ میری طرف متوجہ رہیں تاکہ میں آپ کو اپنی بات کر سکوں۔ یہ دوست دائیں بائیں نہ دیکھیں، میری طرف متوجہ رہیں گے تو میں بات کر سکوں گا، میں اس طرح بات نہیں کر سکوں گا کہ آپ کہیں اور دیکھیں۔ پیارے بھائی جان، میں یہ درمیان آپ میری طرف دیکھیں، بات کر رہے ہیں آپ سے، اس لیے جو مجمع ہے وہ ادھر مخاطب رہے۔ ہماری جو دعوت ہے، ہمارا جو نصب و لعن ہے، وہ ہے غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان۔ غلبہ اسلام بطرز خلافت راشدہ، یہ ہماری منزل ہے، ہمارا نصب و لعن ہے، ہماری تمام تر جد و جہد کی جو لائن ہے اور منزل ہے وہ ہے غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان۔ اسلام اور پاکستان کا جو رشتہ ہے روح اور جسم کا رشتہ ہے، اگر اس پاکستان سے اسلام کی روح نکال لی جائے گی تو پھر اس پاکستان کے جسم کے اندر جان نہیں رہے گی۔ اس لیے پاکستان مستحکم چاہتے ہیں تو اس غلبہ اسلام کے نقوش کے اوپر لے کے چلیں۔ پہلے دن سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس سے پہلے جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال ہوں یا پھر ان کے ساتھ علماء کرام چلنے والے ہوں، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ جتنے حضرات تھے اسلام اور پاکستان کے لیے جو محنت انہوں نے کی تھی، انہوں نے آزادی کو جد و جہد کی تھی، اس کے اندر یہ بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا یہ ملک ہے، لیکن آج کے دن تک اس کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے، ہر ایک شخص، ہر ایک فرد اپنی ذات میں محنت کر رہا ہے، اس ملک کے لیے، اس کی بنیادوں کے لیے محنت نہیں ہو رہی۔ اس پر ہم اپنے نوجوان کو تیار کرتے ہیں، ہم انہیں اصحاب رسول بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے دور حکومت کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم اپنی اسلامی حکومت کے اندر اس جو نظام حکومت ہے اس کے اندر جو بنیاد ہے اس کو چلانے کی جو راہیں ہیں وہ انہی اصحاب رسول کے جو نقش کے پا ہیں اس سے روشنی لے کر ہم اسلامی حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا اسلام کوئی ایسا اسلام نہیں ہے کہ جس کی بنیاد نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی محنت نہ ہو، ماضی کے ساتھ رشتہ نہ ہو، ایسی ہم دعوت نہیں دیتے۔ اور پھر اس راستے کے اندر چلتے ہوئے کچھ موڑ اور کچھ راہیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم اپنے نوجوان کے اوپر بھرپور محنت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس سفر
سفر کے اندر ان نقوش کو اپنے لیے راستہ بنائیں گے تو پھر جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم اپنے نوجوان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے، ناموس صحابہ کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ جن شخصیات نے جو نظام بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے، حضور علیہ السلام کے دور حکومت سے لے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تک 9 لاکھ مربع میل سے سفر شروع ہونے والا، جب 64,65,000 مربع میل تک یہ سفر گیا ہے، تو اس سارے نقوش کے اندر ہمارے لیے جو رول ماڈل بنا ہے، جو نظام ہمارے سامنے آیا ہے، وہ نظام اس کو قائم کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان لوگوں کے کردار کے اوپر کوئی بات ہوگی تو اس کو نظام کو ہم کیسے پیش کریں؟ ایک شخص کے سامنے میں کسی نظام کی بات کرتا ہوں، وہ پوچھتا ہے کہ اس نظام کو چلانے والے لوگ کون ہیں، میں اس کے سامنے اس شخص کا نام لیتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ اپنے فرد کے اندر تو اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے کردار کے اوپر یہ عیب لگا ہوا ہے، تو کیا خیال ہے وہ نظام قابل قبول ہوگا؟ بتائیں، قابل قبول ہوگا؟ یا تو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سن نہیں رہے، مجھے ذرا جواب دیں۔ وہ نظام قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہاں، جب ہم ایسی دعوت دیں اور اصحاب رسول کا دفاع کریں اور پھر اسلام کا نظام ان کے سامنے رکھیں اور ان کو بتلائیں سیدنا صدیق اکبر کیسے تھے، سیدنا عمر فاروق کیسے تھے، سیدنا عثمان غنی کیسے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کیسے تھے، جب ان کے کردار کی بات بڑی مضبوط اپنے نوجوان نسل کے اندر رکھیں گے تو پھر اسلام کے نظام کی اہمیت بھی اس قوم کے اور اس نوجوان کے دل کے اندر بیٹھے گی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے نوجوان کو یہ نہیں ہے جدید تقاضوں سے دور رکھتے ہیں، بلکہ ایم ایس او یہ دعوت دیتی ہے، آپ کو بھی دعوت دیتی ہے اور آپ کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم جدید تقاضوں سے مطابق اسلامی نصاب تیار چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے اسکول اور کالج اور مدارس کے درمیان جو خلیج حائل ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہم ان کو ایک جگہ پہ لانا چاہتے ہیں، ملا اور مصر کی طبقاتی جو تفریق ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنے نوجوان نسل جو اس وقت اسکول کالج یا کسی بھی جگہ پہ ہے، ہر ایک اپنے فرد کے اوپر محنت نہیں ہو رہی، ہر ایک اپنے انفرادی بات کر کے اپنے معاملات کو سوچتا ہے، ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا، اسلام کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ ہم انہیں ایک اسلام کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے ان کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور اداروں سے نکلنے والا نوجوان جب کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھا ہو، کسی شعبے کے اندر جا کے بیٹھا ہو، وہ عدالتوں کے اندر ہو، وکالت کی ڈگری لے کے کھڑا ہو، مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو، شیخ الحدیث کی مسند پہ بیٹھا ہو، تو کوئی اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم اپنے نوجوان کے اندر اس طرح کی کردار سازی چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے بھی تعصبات ہیں، وہ قومی تعصب ہو، وہ صوبائی تعصب ہو، وہ لسانی تعصب ہو، ہم اپنے کارکن کے اندر سے، اپنے ساتھ چلنے والے نوجوان سے یہ خاتمہ چاہتے ہیں، اور تقوی کا جو معیار ہے، تقوی کا جو بڑائی کا جو معیار ہے، آگے ہونے کا جو معیار ہے، کسی کی کردار کا جو معیار ہے، وہ تقوی ہے۔ ہم اپنے نوجوان کو تقوی کی دعوت دیتے ہیں، تعصبات سے ہٹاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے نظام کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں۔ اور پاکستان، جیسے میں نے شروع میں بتلایا کہ غلبہ اسلام اور استحکام پاکستان یہ ہمارا نصب العین ہے۔ ہم انہی کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان کو یہ ذہن بھی دیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا نفاذ اور اس کے جد و جہد کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے بالخصوص پاکستان کے اندر اور ہمارا جو عزم ہے بالعموم پوری دنیا کے اندر اس کو لاگو کرنے کا ہے۔ تو جو بنیاد ہے جہاں ہم نے اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، چلانا ہے، قوم کو دکھانا ہے، دنیا کے لیے رول ماڈل پیش کرنا ہے، تو اس بنیاد کو تو مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ پاکستان وہ بنیاد ہے، اس کے لیے ہم محنت بھی کر رہے ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ، اس دعوت کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں، وما علینا الا البلاغ۔